محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دنیا کے اندر ایک مقصد کو لے کر بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ لیکن آج انسان اپنے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، آج انسان اپنے اوپر تکبر کرتا ہے، اور آج انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم کہ شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جاننے کے باوجود آج انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال تو کر رہا ہے، آج انسان اللہ کی چند نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ قرآن کے اندر فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ کہ ہم نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اور اس کے اندر پردہ لگایا، اور ایسا پردہ لگایا کہ میٹھا پانی کڑوے پانی میں جاتا اور کڑوا پانی میٹھے پانی کے اندر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہمارے اعضاء سے پتہ لگا ہے کہ اللہ نے ہم کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے۔ اب ان آنکھوں کا اگر ہم کو پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیے جن کے پاس میں آنکھیں نہیں ہیں، جن سے اللہ نے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا، جن سے اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا، ہم اس سے پوچھیں کہ بنا آنکھ کے کیسی زندگی گزاری جاتی۔ لیکن آج اللہ نے ہم کو صحیح سلامت بنایا، لیکن پھر بھی آج ہم اللہ کی ناشکری کریں کہ اللہ نے انسان کو ہی بیکار نہیں پیدا کیا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر صاف صاف فرما دیا 18 پارے کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا کہ تم ہمارے پاس میں لوٹائے نہیں آؤ گے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کائے کے اندر؟ قرآن کے اندر۔ یہ قرآن جو ہے توحید، رسالت و آخرت، یہ تینوں کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہمیں فرصت تو ملے، ہمیں تو نمازوں کی فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کی کہاں فرصت ملی؟ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں دنیا کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم کیا کم ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، اور تو دنیا کے اندر ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو تیری نافرمانی کرنے والے بنے، تیری نافرمانی پر اتر آئیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے مشورے سے ان کے سامنے بات رکھی کہ نہیں، مجھے دنیا کے اندر انسانوں کو بنانا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا کہ ہمارا سنتے رہتے پہلے پارے کے اندر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب اس پتلے کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے کے اندر گر گئے سوائے ایک فرشتے کی، اور وہ تھا شیطان۔ اور اس نے کہا کہ اللہ میں آپ کا وہی مٹی کا، میں اس کو کیسا سجدہ کروں؟ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ تو اللہ کی نبی کی حدیث ہے من تکبر وضاعه اللہ کہ جو غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے قرآن کے اندر وہ بھی آیت نازل فرمائی
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ ابلیس تم نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تو تم میری نظروں کے سامنے سے نکل جا، اور ذلیل ہو کر اللہ نے اس کو نکال دیا تاکہ کی وجہ سے ایک سجدے سے انکار کی وجہ سے آج ہم بیسیوں سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہم فجر کے وقت میں ہم سوتے پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت میں ہم کام دھندوں کے اندر مشغول ہیں، عصر کے وقت میں ہم کھانا کھانے کی چھٹی کے لیے آئے، اور مغرب کے وقت میں بولے تھکے ماندے آئے، اور عشاء کے وقت میں بہت تھک گئے تھے، بولے کھانا کھا سو۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ایسی گزر رہی کہ نہ اللہ کا ڈر، نہ موت کے بعد کیا ہوگا اس کا فکر، کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے وہ یوں ہی نہیں ہوں گے کہ بتا دنیا کتنی کما کر آیا، کہ قبر کے جو منکر نکیر فرشتے آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ بتا دنیا کے اندر کتنا کما کر آیا اور کتنا لے کر آیا۔ نہیں، وہ تو 3 سوال پوچھیں گے کہ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ رب چاہیے اگر بندے نے گزارا کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کے احکام کو پورا کیا ہوگا تو کہے گا کہ بے شک میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، اسلام کے اوپر چلا ہوگا، اسلام کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لایا ہوگا تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور آخری سوال ہوگا من نبیوں کا، کہ بتا تیرا نبی کون ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اگر اختیار کرا ہوگا تو کہے گا کہ بے شک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ 3 سوال کے علاوہ کوئی چوتھا سوال نہیں۔ یہ سوالوں کا ہم کو جواب جو ڈھونڈنا ہے وہ دنیا کے اندر ڈھونڈنا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالفنا ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور جو آخرت ہے دارالبقا ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو، سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے نکالو، جو اس کے کنارے پہ جو پانی ہوگا وہ پوری دنیا کی زندگی، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی۔ وہ زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ بولے آج انسان پیدا میں یوں بیکار پیدا ہوا، تو اللہ نے کس وجہ سے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو اللہ 27 پارے کے اندر فرماتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج دیکھیے کہ آج اللہ کا بندہ اللہ کے گھر سے دور ہے، آج اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھکنے سے دور ہے، اور پھر کہتا بندہ کہ میں مسلمان ہوں، پھر کہتا بندہ میں ایمان والا ہوں۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ میں کون سا مسلمان اور میں کون سا ایمان والا ہوں، کہ ہم صرف نام لے رہے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان بولتے جو کر کر چلے گئے، جیسے بارہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حدیث نبی کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور تم اگر ایک ہی پیروی کرو گے تو بھلا کو پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ جو بخشے بخشائے تھے، وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہ 12 حدیثیں سنتے رہتے کہ فضل اعمال، فضل صدقات، ان کے اندر ان کا ذکر صحابہ کا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر ہوتے تو ان کا ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی رہتی، اور جب اللہ کے نبی کی مجلس سے نکل جاتے اور گھر کو چلے جاتے تو ان کی ایمان کی کیفیت جاتی رہتی، اور راستے سے واپس ہوتے تو کہتے واپس ہوتے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی وہ اپنے زبان سے یہ الفاظ نکال رہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ ان کا ایمان کیسا بنا تھا۔ اللہ کے نبی نے صرف 11-13 سال محنت کی تھی، صرف 11-13 سال کے اندر ایمان ایسا بنا تھا
کہ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہلنا، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کمی آ جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایمان کو ایسا بنایا تھا. آج ہمارا ایمان دیکھیے، اگر کسی یہود و نصارہ نے اگر ہمارے گردن کے اوپر اگر چھری رکھ دی، تلوار کو رکھ دی اور کہا کہ تو دین سے پھر جا، تو آج ہم دین سے پھرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تائی کی وجہ سے کہ اس نے گردن میں چھری رکھ دیا، اس نے گردن میں تلوار رکھ دیا، اگر میں دین سے نہیں پھروں گا تو یہ مجھے نمٹا دیں گا.